انسان کی ہمیشہ سے پراسرار اور پوشیدہ کورس کو ڈیکوڈ کرنے کی جستجو رہی ہے۔ ماہرین نے ملٹری لیٹرز، پوشیدہ علوم، حتیٰ کہ خفیہ ترین دستاویزات کو بھی ڈیکوڈ کر لیا، لیکن تاریخ کی ان تمام خفیہ تحریروں میں سے ایک تحریر ایسی ہے جس نے دنیا کے تمام ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ قرون وسطیٰ کے اسرار کی کہانی ہے، جو صدیوں پرانی پہیلی ہے، جو اس دور کے جادو اور کیمیا سے جڑی ہے۔ ایک ایسی کتاب کا تصور کریں جسے کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایک ایسی زبان جسے کوئی نہیں بول سکتا۔ یہ ایک ہی وقت میں انمول بھی ہے اور بیکار بھی۔ یہ قدیم دنیا سے آئی ہے اور جدید دنیا میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اہل عقل و دانش کا منہ چڑھاتی ہے، لیکن اس کے اندر موجود علم کا کسی کو علم نہیں۔ یہ دنیا کی پراسرار ترین کتاب ہے جسے کسی نامعلوم مصنف نے عجیب و غریب حروف تہجی میں تحریر کیا اور شاندار قسم کی پراسرار تصاویر کے ذریعے اس میں لکھی گئی تحریر کی وضاحت کی ہے۔ صدیوں سے اس کتاب کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو چکی ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ہم اس کہانی کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ یہ 1890 کی بات ہے جب ولفرڈ وائنچ نامی شخص لندن پہنچا۔ اس وقت وہ انتہائی قسم پرسی کی کیفیت میں تھا، لیکن پھر بھی وہ چند ہی سالوں میں ایک منافع بخش کاروبار کرنے لگا۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی خاص مہارت نہیں تھی، پھر بھی اس نے پرانی کتابوں کا کاروبار شروع کیا۔ اس نے لندن میں شارلٹس ول ایونیو اور یورپ میں کچھ دوسرے مقامات پر اپنا دفتر قائم کر لیا۔ وہ قدیم کتابوں کی تلاش میں مختلف علاقوں میں گھومتا اور اپنے گاہکوں کے لیے کتابیں اکٹھی کرتا۔ اس کی یہی تلاش اسے 1912 میں ساؤتھ روم میں ولا مونڈراگون میں فراسکاتی نامی جگہ پر لے گئی۔ ولا مونڈراگون ایک جیسوٹ کالج تھا جس کو معاشی مسائل کا سامنا تھا۔ کالج کو توسیع بحالی کے لیے فوری رقم کی ضرورت تھی۔ جیسوٹ کالج پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنی لائبریری کا کچھ حصہ بیچ رہا تھا۔ وائنچ وہاں اپنے گاہکوں کے لیے کتابیں تلاش کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اتفاقاً اس نے وہاں ایک قدیم باکس دیکھا جو آدھا کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے اندر رکھی گئی کتابیں اسے اپنے بزنس کے لیے موزوں لگی، چنانچہ اس نے وہ کتابوں بھرا پرانا باکس خرید لیا۔ لندن واپسی پر جب اس نے ان کتابوں کی چھان بین کی تو اسے ایک بوسیدہ کتاب ملی جسے ابتدا میں اس نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، لیکن بعد میں غور کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ کتاب ایک ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جسے پڑھنا ممکن نہیں۔ کسی اجنبی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب اس کے اعصاب پر اس طرح مسلط ہوئی کہ اس نے اپنی باقی زندگی اس کتاب کے اسرار کو جاننے اور اسے ڈی کوڈ کرنے کی لاحاصل کاوش میں صرف کر دی ہے۔ 1969 میں ولفرڈ کی وفات کے بعد یہ کتاب ییل یونیورسٹی میں ونس کی ریئر بک لائبریری کو وقف کر دی گئی، جہاں ولفرڈ وائنچ کے نام کی مناسبت سے اس کتاب کو وائنچ مینیوسکرپٹ کا نام دے دیا گیا۔ یہ لائبریری قدیم کتابوں کے خزانے پر مشتمل ہے، لیکن کوئی بھی کتاب وائنچ مینیوسکرپٹ جتنی اہمیت حاصل نہ کر سکی۔ اس کتاب کو خصوصی اجازت کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا، البتہ اس کا ڈیجیٹل ورژن دستیاب ہے۔ اگر اس کتاب کو قریب سے دیکھا جائے تو یہ نہ صرف بہت چھوٹی سی کتاب ہے بلکہ ایک عام سی کتاب ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ عجیب و غریب قسم کی تصاویر اور اجنبی زبان سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کتاب 240 صفحات اور کئی چیپٹرز پر مشتمل ہے، جس میں 10 لاکھ سے زیادہ گرافکس اور 1,70,000 سے زیادہ کریکٹرز موجود ہیں، جو کچھ جانے پہچانے اور اکثر اجنبی قسم کے پودوں، اندیکھے ستاروں کے نظام اور مختلف خواتین جو عجیب و غریب قسم کے پوز میں کسی خاص قسم کے محلول میں غسل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پر مشتمل ہے۔ کچھ ڈرائنگز حقیقت سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پودے کس طرح اگتے ہیں اور کس طرح ان کو ادویات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کتاب میں موجود کچھ صفحات آپٹیکل فینومینن ظاہر کرتے ہیں۔ اگر اس کو گھمایا جائے تو یہ تصاویر حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ کتاب پوری طرح لکھائی سے بھری ہوئی ہے جو ان تصاویر کے ارد گرد لکھی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ تاریخ کے کسی بھی حصے میں اس قسم کے حروف تہجی کہیں نہیں ملے۔ قدیم مصر سے لے کر دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں سے ملنے والے عجائبات میں کہیں بھی اس طرح کی زبان لکھی ہوئی نہیں پائی گئی۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ صرف چند 100 سال پہلے یعنی 15ویں صدی میں لکھی گئی یہ کتاب کسی ایسی زبان میں لکھی گئی ہو جو اس دنیا کی معلوم نہ ہوتی ہو؟ کتاب میں بنائی گئی تصاویر اور تحریر کا سٹائل یورپین لگتا ہے۔ ییل یونیورسٹی کی لائبریری میں آنے کے بعد اس وقت کے بہت سے ماہرین اور محققین اس کتاب میں موجود معلومات کو ڈی کوڈ کرنے کی جستجو میں لگ گئے، جن میں سے ایک نمایاں نام ولیم فریڈمین کا ہے، جو کہ ایک مشہور کوڈ بریکر تھا۔ اس کی وجہ شہرت جنگ عظیم دوم میں ایک جاپانی سائفر جو پرپل کے نام سے جانا جاتا تھا کہ کوڈ کو بریک کرنا تھا۔ فریڈ نے اس کتاب کے معمے کو حل کرنے کی انتھک کوشش کی اور 40 سال کی محنت کے بعد آخرکار اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ بعض ماہرین کے مطابق وائنچ مینوسکرپٹ ہاکس ہے اور وائنچ نے اسے خود تخلیق کیا، لیکن ماہرین کی اکثریت یہ یقین رکھتی ہے کہ یہ اصل کتاب ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس کتاب کو لیونارڈو ڈا ونچی نے ابتدائی بچپن میں تحریر کیا تھا۔
کیونکہ اسے بچپن میں ہی ایسی چیزوں سے دلچسپی تھی جنہیں عام لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ جو سیاہی اس کتاب کی لکھائی کے لیے استعمال کی گئی اور جس قسم کی بائنڈنگ کی گئی تھی وہ 15ویں صدی سے مطابقت رکھتی تھی۔ ایک اور وجہ اس کتاب کے اصل ہونے کی دلیل ہے کہ جب ولفریڈ وائنچ نے اس کتاب کو خریدا تو اس کے اندر 19 اگست 1665 کا ایک خط بھی موجود تھا۔ یہ خط جوہانس مارکی سے تعلق رکھتا تھا۔ جوہانس مارکی ایک سائنسدان تھا جو پراگ میں رہتا تھا۔ اس کا مخاطب اس کا ایک ساتھی ایتھنیشس کرکر تھا جو کہ ایک جرمن جیوسٹ اسکالر تھا۔ اس مذہب جیولوجی اور میڈیسن پر گراں قدر کام کیا تھا، جس کی وجہ سے ایتھنیشس کرکر کا موازنہ اس وقت کے روجر جوزف بولشوک اور لیونارڈو ڈیونچی سے کیا جاتا تھا۔ اس لیٹر میں اس پراسرار کتاب کا ذکر تھا جس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: جو ہی مجھے یہ کتاب ملی مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کتاب کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے مزید لکھا کہ ایک وقت تھا جب یہ کتاب چیک ریپبلک کے شہنشاہ روڈولف دوم نے ایک بھاری قیمت کے عوض خریدی تھی۔ اس لیٹر کے مطابق اس کتاب کا مصنف راجر بیکن تھا جو 13ویں صدی کا ایک مشہور فلاسفر اور کلرجمین تھا۔ راجر بیکن اپنی کتاب اوپس میجس کی وجہ سے بہت مشہور تھا جو اس نے پوپ کلائمٹ دی فورتھ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ 878 صفحات پر لکھی گئی اس کتاب میں تمام پہلو جن میں گرامر سے لے کر سائنس، فلسفہ، میتھمیٹکس اور فزکس تک شامل تھا، اور راجر بیکن نے 1267 میں یہ کتاب پوپ کو پیش کی تھی۔ ڈاکٹر راجر بیکن ڈاکٹر میرابلیس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کو سائنس اور نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کا شوق تھا، جس پر بعد ازاں چرچ سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے اور اس کو قید و بند کی اذیتوں سے بھی گزرنا پڑا۔ راجر بیکن میگنیفائنگ گلاس سے چیزوں کو مشاہدہ کرتا تھا۔ وائنچ مینوسکرپٹ کے کچھ سیکشن میں بنائی گئی تصاویر سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں مائکروسکوپ استعمال کر کے بنایا گیا تھا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کتاب راجر بیکن نے ہی لکھی ہو اور اس میں موجود تصاویر اس چھپی ہوئی دنیا کا ابتدائی خاکہ ہو جس سے ہم آج سب واقف ہیں، اور پھر چرچ کے خوف سے اس نے اس کتاب کو ایک کوڈ کی شکل میں لکھا؟ یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وائنچ مینوسکرپٹ کا تانا بانا راجر بیکن کی لکھی ہوئی کتاب اوپس میجس سے جا کے ملتا ہو۔ لیکن سائنسی شواہد کے مطابق راجر بیکن وائنچ مینوسکرپٹ کے لکھے جانے سے بہت پہلے کے دور سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ ایک تو راجر بیکن کے دور میں مائکروسکوپ موجود نہیں تھی، اور جس طرح کی ڈیٹیلز اور معلومات ہمیں وائنچ مینوسکرپٹ میں ملتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے درکار مائکروسکوپ جو پیچیدہ ڈبل کینوس لینس پر مشتمل تھی 17ویں صدی میں کارنیلیس ڈربل نے ایجاد کی تھی۔ مزید یہ کہ کاربن ڈیٹنگ کے لحاظ سے وائنچ مینوسکرپٹ راجر بیکن کے دور سے بہت بعد میں لکھی گئی، لہذا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وائنچ مینوسکرپٹ کے مصنف کا نام بھی خود اس کی طرح اسٹار کے پردوں میں گم ہے۔ ولفریڈ وائنچ کے پاس پہنچنے سے پہلے یہ کتاب پراگ میں کئی ہاتھوں سے گزری تھی، جن میں سے ایک کا نام جارج بیرش تھا جس نے اپنا اقتباس لکھا: جڑی بوٹیوں، سٹاروں اور دیگر اشیاء کی تصاویر کے ساتھ نامعلوم تحریر میں لکھے گئے الفاظ۔ ایک اور شخص جیکوبس سنیپیس نے کتاب کے کور کے اندر اپنے سائن کیے ہوئے تھے جو اتنے مدھم تھے کہ ان کو صرف ملٹی اسپیکٹرم امیجز کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ جیکوبس سنیپیس کو ابتدا میں ہی کیمسٹری اور فارمیسی سے دلچسپی تھی اور وہ جڑی بوٹیوں سے علاج بھی کیا کرتا تھا۔ اس نے والٹا کے قریب ایک بوٹینیکل گارڈن بھی بنایا ہوا تھا جہاں وہ جڑی بوٹیاں اگاتا اور پراگ میں سیمیکھو نامی گاؤں میں ایک لیبارٹری میں علاج کے لیے ادویات بناتا تھا۔ 1600 میں وہ جیسٹ کالج کا ایڈمنسٹریٹر بھی رہا تھا۔ ان دنوں شہنشاہ روڈولف II ڈپریشن اور میلنکھولیا کا شکار تھا۔ جیکوبس سنیپیس کو بادشاہ کے علاج کے لیے بلایا گیا۔ اس کی جادوئی ادویات نے بادشاہ کو اس بیماری سے نجات دی، جس پر 1607 میں شہنشاہ نے اس کو امپیریل کیمسٹ کا درجہ دے دیا۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ کتاب شاید جیکوبس سنیپیس نے لکھی تھی۔ اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو اس نے اپنی ادویات بنانے کے علم، جس کو اس وقت الکیمی کہا جاتا تھا، کو دوسروں سے خفیہ کیوں رکھا؟ الکیمی کو کیونکہ سائنس کے زیادہ قریب سمجھا جاتا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب سائنس کی بات کرنا اور ادویات کو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرنا چرچ کی نظر میں قابل اعتراض تھا۔ ماہرین کے مطابق شاید اس لیے جیکوبس سنیپیس نے دوسرے لوگوں سے اس علم کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کتاب کو خفیہ زبان میں تحریر کیا۔ لیکن جب محققین نے اس کتاب کا بغور مشاہدہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس میں دی گئی پودوں کی زیادہ تر تصاویر حقیقت میں موجود پودوں سے نہیں ملتی، یا پھر کوئی ابسٹریکٹ سمبلز لگتے ہیں، اور اس طرح سے پودوں کی ڈرائنگز قرون وسطی میں کی جاتی تھی، جبکہ 17ویں صدی کی ابتدا میں پودوں کی تصاویر کو مختلف انداز میں بنایا جاتا تھا، جس میں پودوں کو زیادہ حقیقی انداز میں بنایا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ کتاب اس کے زیر استعمال ضرور رہی تھی، کیونکہ وائنچ مینوسکرپٹ پر موجود سگنیچر سے ملتے جلتے سگنیچر اس کے گھر سے ملنے والی دیگر کتابوں پر بھی موجود تھے، لیکن ماہرین کے مطابق اگرچہ جیکوبس سنیپیس کے دستخط اس کتاب کے پہلے صفحے پر ضرور موجود ہیں،
لیکن وہ اس کتاب کو مصنف نہیں، کیونکہ اس کتاب کو جیکوبس سینیپیس سے بہت پہلے کے دور میں لکھا گیا تھا۔ محققین کے مطابق شاید یہ کتاب ایتھنیشیس کرکر، جس نے اس کتاب میں موجود خط کو موصول کیا تھا، کے ذریعے وہاں پہنچی تھی، کیونکہ ایتھنیشیس کرکر کا تعلق بھی جیسوٹ کالج سے تھا، لہٰذا ہو سکتا ہے وہ اس کتاب کو پراگ سے روم لے گیا ہو، جہاں یہ جیسوٹ کالج کی لائبریری میں 250 سال تک گمنام رہی، اور آخر کار ولفرڈ وائنش نے 1912 میں اس کو ڈھونڈ نکالا۔ بعض ماہرین کے مطابق اس کا مصنف ایڈورڈ کیلی ہو سکتا ہے۔ ایڈورڈ کیلی کا تعلق انگلینڈ سے تھا۔ وہ اپنے آبائی علاقے میں قصبے کے لکھاری تھا، لیکن اسے سرکاری دستاویزات میں ہیر پھیر کرنے کے جرم میں نہ صرف وہاں سے نکال دیا گیا تھا، بلکہ سزا کے طور پر اس کے کان بھی کاٹ دیے گئے تھے، جس کو چھپانے کے لیے وہ زندگی بھر بالوں اور ٹوپیوں کو استعمال کرتا رہا۔ 16ویں صدی میں اس نے یورپ کی شہروں کا سفر کیا، جہاں اس نے خود کو ایک پڑھے لکھے شخص کے طور پر ظاہر کیا۔ ایک خیال کے مطابق اس شخص نے پیسے کے حصول کے لیے ایمپرر رڈولف دوم کو یہ کتاب پیش کی، کیونکہ شہنشاہ کے پے رول پر اس وقت کے کئی سائنسدان تھے۔ کیلی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنا تعارف ایک کیمسٹ کے طور پر کروایا، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ اپنے آپریٹس کی مدد سے سونا بنا سکتا ہے۔ اس کی قابلیت کو دیکھنے کے لیے شہنشاہ نے اس کے آپریٹس کا مشاہدہ بھی کیا اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کیلی جانتا تھا کہ اس کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے، یقیناً وہ نہ تو سونا بنا سکتا تھا اور نہ ہی اسے اس کی ضرورت تھی۔ وہ سونے کی ایک ڈلی اپنے ساتھ چھپا کر لے گیا، جس کو اس نے شہنشاہ کو پیش کیا، جس پر وہ بہت متاثر ہوا اور ایڈورڈ کیلی کو ملازمت پر رکھ لیا گیا۔ اس نے ماورائی طاقتوں سے بات چیت کا دعویٰ بھی کیا۔ ایک اور میتھمیٹیشین جان ڈی کے ساتھ مل کر اس نے کچھ عرصہ تک اس کا ڈھونگ بھی رچایا، چنانچہ اس نے جان ڈی کو یہ الفاظ ڈکٹیٹ کروائے۔ کیلی مخصوص الفاظ بولتا جاتا جو وہ میجیکل ٹیبل سے دیکھتا تھا۔ کیونکہ یہ ایک تصوراتی زبان تھی، لہذا اس کو لکھا بھی اسی طرح گیا۔ ایڈورڈ کیلی کے وائنچ مینوسکرپٹ کے مصنف ہونے کے شواہد اس لیے بھی اور مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایک تصوراتی زبان ایجاد کر چکا تھا، اور شہنشاہ رڈولف دوم اس کی پراسرار لکھائی اور فارمولوں کی ایک اچھی خاصی قیمت دینے کے لیے پرکشش گاہک بھی تھا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ 2009 میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کتاب کی عمر کا پتہ چلانے کے لیے جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو محققین کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق اس کتاب کو 1404 سے لے کر 1438 عیسوی کے درمیان لکھا گیا تھا۔ یہ رزلٹ واقعی حیرت انگیز تھا، جس نے اس کتاب سے متعلق بنائے گئے تمام مفروضوں کو رد کر دیا تھا۔ نہ روجر بیکن اس کتاب کو مصنف تھا، نہ ہی جیکوبس سینیپیس۔ خود لیونارڈو ڈی وینچی اس کتاب کی تخلیق کے 50 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور نہ ہی ایڈورڈ کیلی کو اس کتاب سے جوڑا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کتاب کی تخلیق سے تقریباً 150 سال بعد کے دور کا تھا۔ وائنچ مینوسکرپٹ کا شمار دنیا کی ان مہموں میں ہوتا ہے جن کو اب تک حل نہیں کیا جا سکا۔ یہ کتاب 600 سال پہلے جتنی پراسرار تھی، آج بھی اس طرح سربستہ راز ہے۔